ختم نبوت کے حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو جیسے وزیر اعظم کی اسمبلی میں مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ماڈرن دنیا میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر وہ کردار ادا کیا کہ جو پوری دنیا کے اسلامی ممالک کے لیے مشعل راہ بنا۔ جس وقت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مسئلہ تھا، آج ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کتنا مشکل کام تھا جو مولانا نورانی علیہ رحمہ کر گئے۔ جن قادیانیوں کے خلاف کوئی بیان دے تو FIR کٹ جاتی ہے، اور ان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانا اسمبلی میں بیٹھ کر امریکہ اور سارے اس قادیانیت کی پشت پر تھے، اور یہ اللہ کا خاص فضل تھا جو پاکستان کی سلطنت کو حاصل ہوا۔ تو شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ نے ذوالفقار علی بھٹو کو جن الفاظ سے قائل کیا، ظاہر سی بات ہے کہ جو یہ نام نہاد سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ ووٹ کے مرید ہوتے ہیں، ان کے نزدیک سب سے اہم چیز ووٹ ہوتی ہے، کیونکہ ووٹ انہوں نے ہر کسی سے لینا ہوتا ہے، اور اگر کسی بھی جماعت کے خلاف وہ ایکشن لیتے ہیں تو ان کا ووٹ بینک خراب ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بڑی کوشش کی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والی بات ہے اسمبلی میں نہ چھیڑی جائے۔ اس نے نورانی صاحب کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ یہ بحث اسمبلی میں نہ چھیڑیں، ٹھیک ہے آپ کا ایک مسلک ہے، ایک عقیدہ ہے اور ایک نظریہ ہے، تو اس کے مطابق آپ اسمبلی کے باہر مدارس میں یا مساجد میں اس کو جو مرضی کہنا ہو وہ کہہ لیں، لیکن اسمبلی میں یہ بات آپ نہ لے کر آئیں۔ یہ فتوی دینا کہ فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے، یہ مسجد کا کام ہے، مدرسہ کا کام ہے، یہ بات آپ پارلیمنٹ میں نہ لے کر آئیں۔ اور پھر جن الفاظ سے علامہ نورانی صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو کو قائل کیا، اور ذوالفقار علی بھٹو جیسا بندہ بھی اس عین مذہبی خیال پر ڈٹ گیا اور بالآخر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت اسمبلی میں قرار دلوایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ذوالفقار علی بھٹو تمہیں منتخب کیا ہے ان نمائندوں نے جن کو عوام نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے، تم ان عوام کے منتخب ہو، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کے منتخب ہیں، انہیں اللہ نے رسول بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری کرسی زمین پر ہے، ان کی کرسی عرش بری پر ہے۔ اب تو اس ملک کا منتخب وزیر اعظم ہے، اور اگر کوئی بندہ اسلام آباد میں اپنی کرسی رکھ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں، تو آپ یہ کہو گے کہ وہ کہتا پھرے کوئی بات نہیں، یا اس پر آپ کوئی ایکشن لو گے؟ اس نے کہا میں ضرور ایکشن لوں گا، کیونکہ میں عوام کا منتخب کردہ وزیر اعظم ہوں، اور اگر کوئی میرے مقابلے میں آ کر یہ کہے گا کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں تو میں اس کے خلاف ایکشن لوں گا اور کہوں گا یا تو یہ غدار ہے یا پاگل ہے، ان دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے۔ نورانی صاحب نے فرمایا کہ تمہیں لوگوں نے منتخب کیا ہے اور خاتم النبیین کا مرتبہ حضور اکرم کو اللہ نے دیا ہے، اب تو ایک چھوٹی کرسی والا یہ کہتا ہے کہ اگر میرے ہوتے ہوئے کوئی میرے خلاف آ کر کھڑا ہو جائے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں، تو کہتا ہے یا تو وہ غدار ہے یا پاگل ہے۔ تو ہم تم سے کوئی اور بات نہیں پوچھنا چاہتے، یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی اور کہے کہ میں بھی نبی ہوں، تو کم از کم تم اسے اتنا تو کہہ دو جتنا تم اپنی وزارت عظمیٰ کے لحاظ سے اپنے مخالفین کو کہتے ہو۔ تو اس نے کہا میں تو یہ کہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کہے کہ میں بھی نبی ہوں، یا تو وہ غدار ہے یا وہ پاگل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی ہم تحریک چلا رہے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو آپ کے ہوتے ہوئے یہ کانا دجال یہ کہتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں، اور پھر یہ لوگ اس کے تبلیغیں کرتے پھر رہے ہیں، یہ ہے ہمارا جھگڑا۔ تو اس طرح حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ نے بھٹو جیسے وزیر اعظم کو اس بات پر قائل کیا، اور اس طرح وہ تاریخی کام اللہ کریم نے ان سے کروایا، اور اس دن سے آج تک یورپی یونین کا کوئی بھی وفد آئے پاکستان میں یا یورپ کا کوئی بھی اجلاس پاکستان کے حوالے سے، تو اس میں سر فہرست یہ بات ہوتی ہے کہ جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا گیا ہے اس کو کسی طرح واپس کرایا جائے۔